اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سیالکوٹ سے آفیشیل پیج سے۔ یہ ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اور بحمدہ تعالی ہمارا چوتھا پارے کا سٹارٹ ہے آج، اور 3 پارے ہمارے ترجمہ تفسیر کے مکمل ہو چکے ہیں۔ چوتھے پارے کا پہلا رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، لن تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں، تنالو پہنچ سکو گے، پالو گے، ہرگز نہیں پاؤ گے، برا نیکی کا رتبہ، نیکی کا ثواب، یعنی ہرگز نیکی کی حلاوت کو، نیکی کی چاشنی کو، نیکی کی راحت کو، اساس کو، بنیاد کو ہرگز تم نہیں پا سکو گے۔ کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو خرچ کرو، مما جو تحبون تم محبوب رکھتے ہو، عزیز رکھتے ہو، بہت زیادہ جسے محبت کرتے ہو، یعنی تم اس وقت تک نیکی کے مقام و مرتبے کے ثواب کو صحیح نہیں پہنچ سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو۔ پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور فطرت انسانی اس کے بڑے الٹ ہے، برعکس چلتی ہے۔ یعنی کہ سامعین و ناظرین، جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کبھی غور کیجئے گا کہ ہم 2 نوٹ ہوں ہماری جیب کے اندر، ایک تھوڑا سا میلا اور ایک کرکرا سا ہو، نیا نوٹ ہو، تو فطرت انسانی ہے کہ جب کسی کو ہم دینے لگتے ہیں تو پرانا نوٹ دیں گے۔ کیوں؟ کہ جنہیں حالانکہ دونوں ہی خرچ ہو جائیں گے، پاس نہیں رکھے جائیں گے، لیکن فطرت انسانی ہے کہ انسان گھٹیا چیز کی طرف، اسفل چیز کی طرف، جو اچھی نہیں ہوتی اس کو دینے کی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے لیکن صحیح پورا ثواب تبھی ہوگا جب تم پسندیدہ چیز خرچ کرو گے۔ ایک صوفی صاحب کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ کہا کرتے ہیں کہ تم جو روزمرہ سوٹ پہنتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، اپنی اس ڈریسنگ میں سے کبھی جو بڑا فٹنگ سے انسان نے اپنے سائز کا سلوایا ہو، وہ اللہ کے راستے میں انسان نہیں دیتا۔ کیوں؟ وہ محبوب ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اور یہاں ریکوائرمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ مما تحبون، پسندیدہ چیز، محبوب چیز، عزیز چیز جو ہے تمہیں، وہ اللہ کے راستے میں جب تک نہیں دو گے تو ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ فرماتے ہیں جو استعمال شدہ کیوں نہیں، آپ وہ سوٹ کسی کو دیں جو آپ ریگولر استعمال کر رہے ہیں، کٹا پھٹا ہوا نہیں کہ اس کو پھٹن ہو، 2-3 پیوند لگے ہوں، تو وہ دیں، وہ نہیں۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ 1-2 دفعہ پہنا ہو، وہ اللہ کے راستے میں دیں، مما تحبون، پسندیدہ، وہ اصل میں، اور یہ کوئی نہیں کرتا۔ اہل اللہ نیک لوگ تو کرتے ہی ہیں، کیونکہ بڑے چاؤں سے، بڑے ہی بندہ محبت سے سلواتا ہے۔ پہلے تو ہمیں درزی نہیں ایسا مل رہا ہوتا کہ جس سے سلوائیں، پھر جب مل جائے تو پھر اس کو ایک ماپ دے دیا جاتا ہے کہ جی اس کا یہ لمبائی چوڑائی لینتھ یہاں تک رکھنی ہے۔ جب فٹنگ صحیح ہو جائے، انسان کو فٹ آ جائے سوٹ، تو وہ پھر کوشش ہوتی ہے انسان کی کہ وہ کسی کو نہ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صحیح ثواب تبھی پاؤ گے جب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دو گے۔ وما تنفقو، اور جو تم خرچ کرتے ہو۔ فٹنگ سے میرے ذہن میں آیا کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ فٹنگ میں سوٹ پہننا جائز ہے، جس طرح کہ آج کل لوگ فٹنگ پہنتے ہیں، وہ مرد یا عورتیں، وہ حرام اور ناجائز ہے۔
جس سے چھپانے والے اعضاء نمایاں ہوں، ایسے کپڑے پہننا حرام، ان میں نماز پڑھنا بھی نہیں ہوتی، حرام ہے، منع۔ ڈھیلے ڈالے کپڑے پہننا جو ہے نا یہ سنت مبارکہ میں آتا ہے۔ وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء چیز، فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، یعنی جیسا بھی خرچ کرتے ہو اللہ کے نوٹس میں ہیں ساری چیزیں، اس لیے تم اچھی چیز خرچ کیا کرو۔ کل طعام، سب کھانے کی اشیاء، طعام کہتے ہیں کھانے کی چیز کو، کل تمام، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال کی گئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر جسے چاہا اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حرام کے معنی ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ حرام کے کئی معنی ہے، حرام بمعنی حرمت والا، عزت والا، سب سے اعلیٰ، حرام بمعنی سب سے گھٹیا، اور حرام کا مطلب حرامی النسل، حرام کا نطفہ، اور جس نے احرام باندھا ہو تو اس کو بھی ہم حرام سے حرامی کہتے ہیں، لغت کے اعتبار سے، معنی معارف کے اعتبار سے، لیکن عرف عام کے اندر جو چیز بری معروف ہو وہ کسی کے اوپر فٹ کر کے نہیں بولنی چاہیے، منع، حرام اور ناجائز، وہ جائز نہیں ہے۔ مطلب ہمارے حرام، عوام الناس جو ہے اتنی اویئرنیس نہیں رکھتی، حرام کے معنی نہیں جانتی، تو کسی کو ہم حرامی کہیں تو یہ گالی معروف ہے ہمارے معاشرے میں، اور اگر بعد میں ہم کہیں جی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حرم سے آیا تھا، میں نے اس لیے حرامی کہا تھا، تو وہ معنی لیا جائے گا جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے، یعنی گالی لی جائے گی عام بندوں کو، چونکہ اس کی اویئرنیس نہیں، اس لیے یہ ایسا لفظ استعمال ہی عوام کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل سے جناب مراد، اسرائیل سے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کون سی چیزیں حرام کر لی؟ ان کی قوم، بنی اسرائیل کی قوم، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم سے مراد، من قبل اس کے، ان تنزل التورات، کے نازل کی گئی تورات، کل پھر میں فرمائے فاتو، لے آؤ، بالتورات، کیا؟ تورات، فاتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی تورات کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو تم چھپانا چاہتے ہو، لاؤ اس کو، تورات کو نکال۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، فمن، پس جو کوئی، افطرا کس کو کہتے ہیں؟ بہتان کو، یعنی جو چیز اگلے نے نہ کہی ہو اس پر، یا نہ کیا ہو اس پر فٹ کر دینا، تھوپ دینا، ٹھونس دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افطرا، بہتان۔ تو جو فمن افترا، جو بہتان لگاتا ہے، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ کا، من بعد، اس کے بعد، ذالک، اس کے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ ظالم بمعنی، ظالم کے، ظلم کے کتنے معنی ہم نے بیان کیے، لکھے تھے؟ ظلم کے معنی ہم نے، ظلم بمعنی زیادتی، ظلم بمعنی کفر، ظلم بمعنی حد سے بڑھنا، ٹھیک ہے جی، یہ معنی ہم نے لکھے تھے۔ تو یہاں ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھ جانا، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں جو بہتان باندھ رہے ہیں۔ قل، پھر میں فرمایا، صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فاتبعوا، پس پیروی کرو تم، ملت ابراہیم، ملت حنیفہ، جو باطل سے، گناہوں سے منزہ مبرہ رہ کر چلنے والے تھے، وما کان اللہ من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، ان اول بیت وضع للناس، بے شک جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا عبادت کے لیے گھر، بھی مکہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ مکہ ہے۔ کون سا شہر ہے؟
مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ کو بکہ بھی کہا جاتا ہے۔ مبارکن برکت والا ہے، وہدی للعالمین، یہ ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ فی آیۃ بینات، اس کے اندر نشانیاں ہیں واضح۔ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے مکہ کے اندر، کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم یہ صحن کعبہ میں، یہ جو جالی کے اندر ہے نا، کولر سے پانی لانا، جالی کے اندر جو ہے نا صحن کعبہ میں، اس کے اندر کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اس کے اوپر چڑھ کے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو کیا فرمایا؟ تعمیر فرمایا۔ فی آیت، یہاں تھے نا جی؟ نہیں یہ ہم تفسیر تو اس کی کہہ رہے ہیں نا، فی آیت بینات، اس کے اندر نشانی ہے مقام ابراہیم، اور کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا، یہ صحن کعبہ میں ایک پتھر نصب کیا گیا ہے، اس جالی کے اندر ہے۔ ومن داخل ہو، جو داخل ہو جائے ہو اس میں، یعنی خانہ کعبہ میں، کان آمیناً، اس کے لیے امان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگ اللہ ہی کے لیے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت، اللہ کے گھر کا حج جو ہے، فرض من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس کے گھر تک پہنچنے کی، ٹھیک ہے جی؟ تو حج کن کے اوپر فرض ہے؟ یہ آپ نے پیچھے میرا خیال ہے لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا تھا؟ نہیں لکھی تھی شرائط؟ حج فرض ہونے کی شرائط کیا ہے؟ نصاب کیا ہے حج فرض ہونے کا؟ تو جس میں یہ شرائط پائی جائے اس پہ حج فرض ہے۔ نمبر 1 عاقل ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 مسلمان ہونا، نمبر 4 مال ہونا، کتنے ہو گئے؟ راستہ پرامن ہونا، پانچ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ شرائط ہیں حج کے فرض ہونے کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت پوچھا گیا نا کہ یہ شاید ایک دو چیز اور بھی اس میں شرائط میں دیکھ کے لکھاتا ہوں، ایک دو چیز کی جگہ چھوڑ کے تو نیچے ابھی کیا سوال میں نے لکھوایا؟ تو سوال یہ اب لکھنا ہے ایک آدھ لائن چھوڑ کے
کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، ہر سال حج فرض نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر دوسری دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تیسری دفعہ فرمایا کہ ہر سال حج فرض ہے، تو حضور نے فرمایا کثرت سے سوالات نہ کیا کرو، کہ بے شک کثرت سے سوالات کرنے کی وجہ سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے۔ شروع سے میں بولتا ہوں حدیث، جواب: جی نہیں، ہر سال حج فرض نہیں ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ جب پوچھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سوال نہ کیا کرو، کہ بے شک کثرت سوال کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں ہلاک ہوئیں، لہذا زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، صاحب استطاعت پر۔ چاہے تو رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہو بھائی؟ کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک۔ تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ کثرت سے سوال نہ کیا کرو، کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے پچھلی قوم ہلاک ہوئی، لہٰذا ہر ایک پر ایک دفعہ زندگی میں حج فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ صاحب استطاعت پر ہر سال زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ صاحب استطاعت پر ناظرین کو ہم بسکٹ کھانے کا طریقہ بھی جو ہے بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو ترمذی شریف۔
ये जो आपने लाइन बोली है साहब से बार बार जिंदगी में एक बार जिंदगी में एक बार अब देखें ना, आज हो रहा है फर्क अमल 4 लाख का हज, तो अगर फ़र्ज़ हो जाता तो अपने घर बार हर चीज़ बेच के हज करनी पड़ती हर साल। तो हुजूर ने रहम करम फरमाया है कि ज़िंदगी में क्या है, दफ़ा हज। ठीक है जी। वमन कफरा, जो इनकार करे, फ़ाइन अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, बेशक अल्लाह बेनियाज है तमाम जहानों से। कुल पर फरमाइया अहल किताब, अहल किताब, लिमा तकफुरून भी आयतिल्लाह, तुम अल्लाह की आयत का इनकार क्यों करते हो। लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और तुम क्यों रोकते हो लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते में जाने से। मन आमन, जो ईमान लाया, तबगूनहा इवजा, और जो ईमान ला चुका तुम चाहते हो कि टेढ़ा बना दो उसको, टेढ़ापन चाहते हो। वन तुम शुहदा, हालांकि तुम गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से गाफिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इन तुतीउ फरीकन, अगर तुम कहना मानो एक जमात का, एक गिरोह का, मिनल्लज़ीना, उन लोगों को, उतुल किताब, जिनको, यर्दुकुम, लौटा देंगे तुम्हें, बादा ईमानिकुम काफिरीन, यानी काफिरों के साथ संगत इख्तियार न करो, वो तुम्हें कुफर की तरफ राग़िब कर देंगे, काफिर बना देंगे। बुरे बंदे की सोबत भी बंदे को बुरा बना देती है, ऐसा कि नहीं। मुआशरे में भी हमने देखा होगा कि अहलुल्लाह के पास, नेक लोगों के पास जो बैठते हैं वो नेकी होते हैं, और जो शराबियों, नशइयों, जुआरियों के पास बैठते हैं उनका उठन बैठन भी उनके साथ होता है और उनका रंग उनके ऊपर चढ़ जाता है। वकैफ़ तकफुरून, और कैसे हो तुम कुफ्र करने लगोगे। कैफ़ा, और किस तरह, तकफुरून, तुम कुफ्र करने लगो, तुम तुतला अलैकुम, हालांकि तुम पर पढ़ी जाती हैं, अलैकुम आयतुल्लाह, अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं। वफ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान क्या मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल भी मौजूद हैं। वमन यअतसिम, और जो मजबूती से पकड़ ले, बिल्लाही, अल्लाह को, अल्लाह के कुरान को, रस्सी को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तक़ीम, वही सीधे रास्ते पर है। तो जानबूझ के इस्तात होते हुए हज ना करना कैसा है। इस्तात के बावजूद, तौफीक होने के बावजूद हज ना करना कैसा है। जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को कोई ज़रूरी काम ना हो,
جس شخص کو کوئی ضروری کام نہ ہو یا جس شخص کو ایسی بیماری نہ ہو جو سفر سے روکے، یا جس کو ظالم بادشاہ منع نہ کرے، اور پھر وہ حج نہ کرے، نہ روکے اور پھر وہ حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دارمی شریف جلد 2 صفحہ 28، دارمی شریف جلد 2 صفحہ 28۔ یعنی اس جواب لکھے کہ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہیں۔ سوال سورۃ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 96 میں مکہ کا نام بکہ کیوں رکھا گیا؟ یہ جو آیت بکہ کیوں رکھا گیا؟ 2 نقطے بکہ، یعنی عربی کے اندر ایسا ہوتا ہے نا کہ لفظ عربی میں لکھنے میں بکہ تن ہے، اور جب بولے لفظ کو تو آخری حرف سائلنٹ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عربی کا قاعدہ کلیہ گول تھا ہاں کی صورت اختیار کر جاتی ہے، بکہ بکہ، ٹھیک ہے جی۔ جب لکھنے میں بکہ تن آئے گا اور پڑھنے میں بکہ آئے گا۔ کیا لکھا آپ نے سوال؟ کیوں رکھا گیا؟
حضرت دھاک علیہ رحمہ نے کہا، ناظرین یہ آج ہمارا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا، تو اس پہ اپنی گفتگو کو آج ختم کرتے ہیں کہ بکہ سے مراد مکہ ہے، اور حضرت دھاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ ہے کیونکہ عرب با اور میم کو قریب المخرج ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ لازمون کی جگہ لازمون کہا جاتا ہے، اور دوسروں نے کہا کہ بکۃن میں بیت اللہ کی جگہ ہے اور یہ پورے شہر کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ بکہ بیت اللہ کی جگہ ہے اور المطاف کی جگہ ہے، اور اس کو بکہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں آ کر کثرت سے روتے تھے، گریہ زاری کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ بکہ کو مکہ اس لیے کہا گیا کہ بکہ کے معنی ہے توڑنا، اور یہ بکۃن جابروں کی گردنوں کو توڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو بکہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام بہت سارا اپنا خیال رکھیے گا، کل ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ کل تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔